اللہ کریم یہاں پہ جتنے نیک لوگ صالح لوگ بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے ہم سب کو بے پناہ برکتوں سے نوازے اور ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما دے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر کشتہ عشق رسالت مآب حضرت قبلہ قاری محمد یعقوب قادری دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو، اور مفتی اسلام فاضل جلیل عالم نبیل محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل الرحمن قادری صاحب دامہ شرفہ آپ کو، اور یہاں پہ تشریف فرما ہیں عزت مآب مکرم و محترم گل بستان سعادت حضرت قبلہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جمیع عظیم علماء اکرام حضرت قبلہ مفتی منور حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت قبلہ مفتی عبدالرسول صاحب، دیگر احباب۔ مجھ سے قبل بھی اسی عنوان سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ کی شخصیت و سیرت اور آپ کی کتب کے بہت سارے پہلو ہیں۔ میں طلباء سے ایک گزارش ابتدا میں عرض کروں گا۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ عالم بن کے جا رہے ہیں تو آپ کا کردار اس سے امام بخاری کی جھلک نظر آئے۔ کردار بہت بڑی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے والد گرامی کو جب ایک عورت نے 100 اونٹوں کا کہا تھا کہ میں آپ کو 100 اونٹ دیتی ہوں، آپ اپنے ابا جی سے بات نہ کریں، بس ڈائریکٹ مجھ سے نکاح کر لیں، تو حضرت سیدنا عبداللہ پاک یوسف عرب آپ نے ایک جملہ بولا تھا، ایک شعر تھا آپ کا، آپ کے لیے آپ نے اس بی بی کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا اما الحرام فالممات دونا یحمل کریم اردہ و دینا، جس حرام کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ اس نے زنا کی دعوت نہیں دی تھی، دعوت نکاح کی دی تھی، مگر آپ جانتے تھے کہ جس نکاح میں میرے ماں باپ راضی نہیں ہیں میں اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ اور آگے جو جملہ دوسرا کہا نا وہ سمجھنے والا ہے، یحمل کریم اردہ و دینا، جو کریم ہوتا ہے نا، جو عظیم ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اپنی 2 چیزوں پہ پہرا دیتا ہے، 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اردہ و دینا، ساری زندگی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہ کرے، ساری زندگی اپنے دین پہ سودا نہ کرے، ان 2 چیزوں پہ پہرا دے۔ اب ان کی جو وراثت آگے چل رہی ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ کا کردار ہر عالم دین سے اس کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ امام بخاری سفر کر رہے ہیں، آپ نے بخاری شریف 6 لاکھ احادیث میں سے اخذ کی، اور مقررات کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ 4000 کے لگ بھگ احادیث ہیں۔ 6 لاکھ میں سے آپ نے وہ سارے مسودات میں سے چن چن کر وہ جو احادیث اکٹھی کی، تو اس کے بعد آپ نے پوری زندگی کی جو کمائی تھی، جو محنت تھی، دین کے علاوہ جو مالی طور پہ پیسے اکٹھے کیے تھے، تو وہ ایک تھیلی تھی اشرفیوں کی، وہ لے کر آپ سفر کر رہے ہیں ایک کشتی میں۔ امام بخاری جا رہے ہیں، تھیلی بھری ہوئی ہے، پوری زندگی کی محنت ہے، اشرفیاں ساتھ ہیں۔ اس کشتی میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس چور نے دیکھ لیا اس گٹھڑی میں مال ہے، اس نے اس کی نشانیاں بھی دیکھ لی، تو نشانیاں اس گٹھڑی کی یاد کرنے کے بعد وہ کشتی کے دوسرے کنارے پہ جا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ چور، اس نے شور مچا دیا، دریا کے اندر کشتی جا رہی ہے، اس نے شور کر دیا کہ جناب میری ایک گٹھڑی تھی، ایک تھیلی تھی میری جس میں میں نے سونا چاندی اور کچھ درم و دینار یہ چیزیں اس میں جمع کی ہوئی تھیں، تو وہ کسی نے چوری کر لی ہے۔ اس چور نے نشانیاں تو دیکھ لی تھی کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب جب اس نے کشتی میں شور کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر
وہ تیری تھیلی چوری ہوئی ہے تو ہم سمندر کے دریا کے اندر ہیں، یہاں سے باہر تو جا نہیں سکتی، تو ابھی تلاشی لیتے ہیں، جس سے وہ تھیلی مل گئی وہ چور قرار پا جائے گا۔ اب وہ جناب انہوں نے تلاشی شروع کر دی، تلاشی لیتے 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 جب امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آئے، تلاشی لی تو وہ تھیلی نہ ملی۔ جب تھیلی نہ ملی، کشتی منزل پہ پہنچ گئی، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، امام بخاری چل پڑے تو وہ چور بھی ساتھ ساتھ پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک جگہ پہ امام بخاری کو روک کے کہنے لگا، امام صاحب بات یہ ہے کہ میں تو فراڈی آدمی ہوں، وہ تھیلی آپ کی ہی تھی، میں نے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی، میرے ساتھ 2-3 بندے تھے، ہم نے شور مچا لینا تھا، اور پروپوگینڈا وار ہر دور میں چلتا ہے، تو آدھی آدھی چلو کر لیتے، وہ گئی کدھر، وہ ملی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جس وقت تو نے یہ الزام لگایا تھا نا، تو اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ تیری نظر میری گٹھڑی پر ہے، اور میں نے آہستہ سے اس گٹھڑی کو دریا برد کر دیا، میں نے دریا میں پھینک دیا۔ اس نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا؟ دریا، ساری زندگی کی کمائی اور وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی، اور وہ آپ نے دریا میں پھینک دی؟ چلو کچھ بانٹ لیتے، کچھ آدھے آپ کے پاس آ جاتے، کچھ میرے پاس آ جاتے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ یہ جملہ دیکھیے، آپ نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا میں نے یہ گٹھڑی اس لیے اس میں پھینکی، میں نے ساری زندگی اس شخص سے حدیث نہیں لی جس پر چوری کا الزام ہو۔ میں چور نہیں تھا، مگر تو کہہ دیتا تو چوری کا الزام تو مجھ پہ آ جاتا، الزام تو مجھ پہ آ جاتا نا، تو جب الزام آ جاتا تو میں نے ساری زندگی کی جو محنت کی ہے مصطفیٰ کریم حضور کی ذات و برکات کے حوالے سے، تو سب سے پہلے مجھ پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا۔ میں نے کہا ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت جاتی ہے تو جائے، میرے کردار پہ حرف نہ آئے۔ یہ کردار جس وقت ان عظیم ہستیوں کا تھا، پھر آج بھی دیکھ لیں اللہ کریم نے ان کو وہ برکت عطا کی کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو امام بخاری کا نام ملے گا، ان کا ذکر خیر ملے گا۔ تجارت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، امام بخاری کے پاس ایک شخص سامان بھیجتا ہے، آپ اس سامان کو دیکھتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ کسی نے آپ سے کہا کہ حضرت کچھ تاجر تھے، انہوں نے کہا یہ سامان ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں اور 5000 درہم میں خریدیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں شام کو بتاؤں گا۔ جب شام کا وقت ہوا تو کچھ تاجر اور آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت وہ جو سامان ہے نا 5000 کا نہیں، ہم آپ کو 10,000 دیتے ہیں، وہ سامان ہمیں بیچ دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ، آپ نے فرمایا میں نے ان سے سودا تو نہیں کیا تھا، مگر میں نے نیت کر لی تھی کہ میں 5000 میں ہی یہ بیچ دوں گا، کیونکہ میں نے صبح نیت یہ کر لی تھی، ابھی بات چیت نہیں ہوئی میری، تو میں اپنی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے سودا 5000 میں انہی کو بیچوں گا۔ 5000 اضافی آ رہا تھا، اور یہاں پہ بے بھی ابھی مجہول تھی، ابھی بات چیت ہوئی نہیں تھی، ابھی سودا ہوا نہیں تھا، کر بھی سکتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے اس بات پہ پہرا دیا اور اپنے کردار کو صاف رکھا۔ اور ایک بات میں اپنے وہابی دوستوں سے بھی کرنا چاہوں گا، امام بخاری کے نام پہ جن لوگوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی بخاری بخاری کہہ کر، کاش وہ فتح الباری، ارشاد الساری، عمدۃ القاری اس کا مقدمہ ہی پڑھ لیتے، اور ابتدا میں دیکھتے امام بخاری رحمہ اللہ نے جس وقت صحیح بخاری شریف اس کو جمع کیا تو اسلوب کیا رکھا، طریقہ کیا تھا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے آپ تازہ غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، خوشبو لگاتے، پھر اہتمام کے ساتھ پھر آپ صحیح بخاری شریف پھر اس حدیث کو نقل کرتے، لکھتے، تحریر کرتے۔
مجھے قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بتا دیں، کوئی ایک حدیث ذخیرہ حدیث سے دکھا دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہو، سرکار نے فرمایا ہو کہ جب بھی تم میری حدیث لکھو تو تم پہلے غسل کرو، پھر تم 2 نفل پڑھو، پھر سمجھ نہ آئے تو استخارہ کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو پھر بھی اگر کسی جگہ پہ اشتباہ ہوتا تو پھر آپ استخارہ کرتے اور پھر گنبد خضرا سے جس طرح کی چمک آتی پھر اس کے مطابق لکھ دیتے۔ تو مجھے دکھاؤ کوئی حدیث، کوئی کتاب، کوئی ایسا حوالہ جس میں فرمان رسول کریم ہو یا فرمان صحابہ ہو یا اہل بیت اطہار کا کوئی قول ہو کہ جب بھی تم حدیث لکھو تو پہلے وضو کرو، غسل کرو، عطر لگاؤ، استخارہ کرو، پھر لکھو۔ بتاؤ یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، ایک ہی جواب آئے گا کہ نہیں جی یہ انہوں نے بدعت حسنہ کی تھی، کام نیا تھا، پہلے نہیں ہوا، پہلے یہ کام نہیں ہوا، انہوں نے کیا مگر تھی تو بدعت، مگر بدعت حسنہ ہے، اچھا کام ہے۔ ہم نے کہا اگر امام بخاری صحیح بخاری کو شروع کرنے سے پہلے، ہر حدیث سے پہلے بدعت حسنہ کریں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر یہاں پہ کوئی میلاد کی جھنڈی لگا لے تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ہر حدیث سے پہلے پڑھے جانے والے 2 نفل دراصل امت کو اس وسعت کا پیغام دے رہے ہیں کہ نبی پاک کی محبت کی جو ادا تمہیں اچھی لگے اس کو اپنا لو، اور اس کی دلیل وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہے۔ اس کی دلیل حضرت ام سلمہ نے عطا کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب حضور کا منہ مبارک ملا تو اس کو چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھا۔ حالانکہ قرآن و سنت میں حدیث میں نہیں ہے کہ تم حضور کے منہ مبارک کو چاندی کی ڈبیا میں رکھو، مگر بخاری و مسلم میں ہے کہ وہ چاندی کی ڈبیا میں اس لیے رکھتی تھی کہ یہ حضور کے بال ہیں، عزت کرنی ہے تو حضور کی ہر نسبت کا بھی سب سے بڑھ کر ہم احترام کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی نئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بارک اللہ۔ ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے محنت کی، طلباء کے لیے پیغام ہے، اتنی محنت کی۔ آپ دیکھیں 6 لاکھ احادیث کے مسودات کو تیار کرنا کتنا محنت کا کام ہے، کوئی تنخواہ بھی نہیں تھی، کوئی پیسے بھی نہیں تھے۔ ہمارے نوجوان بہت جلد بھاگ جاتے ہیں، بہت جلد اکتا جاتے ہیں کہ یہاں پہ امامت کرنی ہے، یہاں پہ بیان کرنا ہے، یہاں پہ بھئی اس کے لیے کچھ مالی طور پہ کچھ تو ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں اور آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو کہ یہ کام میں صرف رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور جب آپ رب کی رضا کے لیے وہ کام شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات جو ہے نا وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم کی ذات و برکات کو فرماتا ہے حبیب ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو جو حضور کے وارث ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے تنہا چھوڑے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ وارث ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور نبی پاک کی ذات و برکات کے۔ آپ کو ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر دین کا کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو عرض کر دوں، اور اسی پہ میں اپنے اختتام کی طرف جاؤں گا، بڑی توجہ والی بات ہے۔ یہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے ایک صوفی نے بتایا تھا، ایک بار ایک صوفی ولی اللہ تھے، تو ایک دربار کے سجادہ نشین تھے، تو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا کوئی گمان ایسا سوئے زن کا شکار ہوا۔ میں نے کہا یہ تو اپنے بزرگوں کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سجادہ نشین چھوٹا بھی ہو نا، ماڑا بھی ہوئے تو صاحب سجادہ کی نظر میں ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا اس میں وہ رنگ نہیں بھی ہے نا، تو پھر بھی وہ اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ آپ کس کے سجادہ ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، صرف ایک نبی ان کا سجادہ ہونا، یعنی ایک ولی کا سجادہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ تو جمیع انبیاء کے سجادہ ہیں، سارے انبیاء کرام کے علوم کے وارث ہیں آپ، اتنا بڑا مقام دیا۔
اور جو بات میں اصل عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا. قرآن مجید میں ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر گزرا. آپ کا لشکر آ رہا ہے پورے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی نا بڑی استاد، وہ بولی اور وہ کہنے لگی، اس کا نام ہے مفسرین نے لکھا فاخرہ، بعد نے کہا تاخیہ، بعد نے کہا منذرہ. وہ بڑی چیونٹی تھی. اسی طرح یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان میں بھی ایک بڑی ملکہ ہوتی ہے. یہ جو مینڈک ہوتے ہیں نا مینڈک، ان کا کوئی امام نہیں ہوتا، وہ ساری ٹر ٹر کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مینڈکوں کا کوئی امام نہیں ہوتا، ساری ٹر ٹر کرتے ہیں. بالکل. ہاں شہد کی مکھیوں کا کوئی امام ہوتا ہے، اس لیے شفاء للناس بن جاتے ہیں. ہمارا بھی کوئی امام ہے اور اس امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ہم کسی کے پیچھے چلتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم جن کے پیچھے چل رہے ہیں نا ان کا رستہ صحیح ہے، اور جو کسی کے پیچھے نہیں کہتے ہم خود مجتہد وقت ہیں تو ان کا بیڑا اسی طرح غرق ہوتا ہے جیسے ابھی دنیا میں ہو رہا ہے. اور محمد بن سلمان نے کہہ دیا سعودیہ والے نے کہ اے امریکہ والوں مہربانی کرو ایران کی سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں بھول نہ جانا، ہم نے تو وہابیت پھیلائی ہی آپ کے کہنے پہ ہے. اقرار کر لیا کہ ہم نے تو سارا کچھ کیا ہی آپ کے کہنے پہ ہے، اب ہمیں چھوڑ نہ جانا. ان کا قبلہ امریکہ کی طرف ہے. یہ حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ قبرہ بارہ جسدی، ان کا ایک جملہ کروڑوں کتابوں پہ بھاری ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا رسول اللہ. بس حضور ہی ہمارے ملجا و ماوا ہیں اور ہماری آنکھوں کا مرکز گنبد خضرا ہے، اور جب تک کسی کے ملجا و ماوا وہ رہیں گے تو وہ ان کو غیروں کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کا لشکر آ رہا ہے اور ان چیونٹیوں میں سے جو بڑی ملکہ تھی ان کی سردار چیونٹی تھی، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم روند دی جاؤ. فتبسم ضاحکا من قولها. تو حضرت جناب سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے، تبسم فرمایا. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وہ چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے 5 کلومیٹر دور تھی. کتنی دور تھی؟ تقریباً 5 کلومیٹر. اتنی دور سے حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کروڑوں چیونٹیوں میں سے اسے پہچان بھی رہے ہیں. تو نبی کی تو وہ قوت سماعت ہوتی ہے اور قوت بصارت کہ وہ کروڑوں چیونٹیوں میں سے اس چیونٹی کو پہچان لیتے ہیں. اور امام الانبیاء کی شان وراء الورا. اصل جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اس چیونٹی کو کیسے پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ کا لشکر آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام تو آپ علم نبوت سے جان گئے 5 کلومیٹر دور سے کہ چیونٹی نے یہ کہا، مگر اس چیونٹی کو 5 کلومیٹر دور کیسے خبر ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا لشکر آ رہا ہے؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں چیونٹی کو پتہ یوں چلا. یہ علماء کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل الارض والسماوات واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها والحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمام زمین والے اور سب آسمانوں والے، سب زمین و آسمان والے مل کر حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ چونٹی جو اپنے سوراخ بل کے اندر موجود ہے اور وہ مچھلی جو سمندر کی تہ میں موجود ہے، یہ سب مل کر لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو معلم خیر ہوتا ہے، جو دین کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے، جو استاد کائنات کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، ہر وقت وہ اس عالم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کریم ان کی دعا کو استجاب کرتا ہے۔ تو آپ صوفیہ فرماتے ہیں اس دور کے سب سے بڑے معلم خیر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اس لیے اس دور کی ہر چونٹی کو حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا علم تھا کہ یہ صحت کے سب سے بڑے معلم خیر ہیں، تو ان کے لیے وہ دعا اس لیے کرتی تھی اور ان کی پہچان میں اس لیے علماء سے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیے آپ معلم خیر ہیں، اور یہ جو جامع ارقم روحانی مرکز یہ یہاں پہ تعلیم خیر کا مرکز ہے، اور حضور غزالی زماں اور آپ کا پورا خانوادہ صرف ملتان شریف میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں یہ معلم خیر ہیں، اور جو بھی معلم خیر ہوتا ہے اسے لوگوں کی طرف سے کسی قسم کا وہ نہیں انتظار رکھنا چاہیے کہ لوگ میرے اس حق کو ادا کریں یا پیسے نہ، تصور بھی نہ کریں، اس لیے کہ جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، جس کے لیے آسمانوں پہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، جس کے لیے زمین کی تہ میں موجود چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، اہل السماوات والارض جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ تو وہ علماء ہیں جن کے لیے پوری کائنات میں وہاں بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا دعا کر رہے ہیں، وہاں امام احمد بن حنبل دعا گناہ ہیں، وہاں امام بخاری دعا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم کی ذات ببرکات حضور گنبد خضرا میں اپنے علماء اور اپنے ورثاء کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ انہیں اسی امید پہ زندہ رہنا چاہیے اور ڈٹ کر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند چیزیں میں نے بیان کی مجھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بار دیگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ مفتی خلیل الرحمن قادری صاحب کو، حضرت قبلہ قاری محمد یعقوب قادری صاحب کو، اور اس پورے اہلیان چشتیہ شریف اور یہاں کے لوگوں کو۔ ایک عالم جہاں تیار ہو تو وہاں برکتوں کی کہکشاں، اور یہاں پہ تو کثیر تعداد میں علماء ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم سلامت۔